السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دوستو، الحمدللہ آپ حضرات مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ جن کی فلائٹ مدینہ گئی تھی وہ بھی الحمدللہ مکہ پہنچ گئی ہیں، اور اب جتنی بھی فلائٹیں جا رہی ہیں وہ سب مکہ جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ نے ایک اعلان کیا ہے، سبھی حاجی اس بات کا دھیان رکھیں۔ سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ نے عازمین حج کو کہا ہے کہ طواف کے وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مقررہ ضوابط کا خیال رکھا جائے۔ وزارت حج عمرہ نے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج سے اپیل کی ہے وہ ازدحام کے اوقات میں حجر اسود سے دور رہتے ہوئے بھی اشارے سے تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ ازدحام کا مطلب یعنی جب زیادہ بھیڑ ہو تو اس وقت آپ حجر اسود کے بالکل قریب بھی نہ جائیں، بلکہ آپ دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسہ لے سکتے ہیں۔ طواف کے دوران حجر اسود کے قریب جانے اور اسے بوسہ دینے کے لیے بعض امور کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حجر اسود کا بوسہ دینے یا اس کے قریب جانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں، ایسا وقت دیکھیں جب ازدحام زیادہ نہ ہو، جب زیادہ بھیڑ نہ ہو۔ کعبہ شریف کے اندر موجود سیکورٹی اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ اگر حجر اسود کے قریب جانا ممکن نہ ہو تو سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے دور رہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ حج سیزن میں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج ارض مقدس آتے ہیں۔ ایسے میں کعبہ شریف کا طواف کے دوران شدید ازدحام ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وزارت حج عمرہ نے عازمین کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے تاکہ ہر شخص آرام اور سکون سے بیت اللہ کا طواف کر سکے۔ دوستو، جب حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے تو وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کا جو دروازہ ہے وہاں ایک پولیس والا لٹکا رہتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اگر زیادہ کوئی مرنے لگے، بھیڑ میں ایسا پھنس جائے کہ اس کی جان ہی نکلنے لگے تو وہ اسے بچانے کی کوشش کریں۔ جبکہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہنستا ہے کبھی کبھی، کیونکہ بہت بری طرح سے بھیڑ ہوتی ہے اور بہت سا آدمی وہاں بھچ کے مر بھی جاتا ہے۔ ایسی حالت وہاں ہوتی ہے، تو ایک تو اس طرح سے دھکے مکے کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے، احرام کی حالت میں تو جب آپ حج عمرہ کر رہے ہوں، حج عمرے کا احرام آپ نے باندھ رکھا ہو، تو ایسی حالت میں تو آپ حجر اسود کا بوسہ ویسے بھی نہ لیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ خوشبو لگائی جاتی ہے، تو خوشبو کا استعمال منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بھیڑ میں آپ نہ گھسیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے، کیونکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ دور سے بھی آپ نے اگر اس کا ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو وہ بھی اسی کے قائم مقام ہے، گویا کہ آپ نے حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ اس لیے آپ بالکل اس میں رسک نہ لیں اور اپنی حفاظت کریں اور بھیڑ میں نہ گھسیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم طواف کرتے ہیں اور جب ہمارا چکر چلتے چلتے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں ہم، تو وہاں جا کر کے ایک دم پھنس جاتے ہیں، بہت بری طرح بھیڑ وہاں ہوئی رہتی ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے والے دھکا مکا کرتے ہیں، تو آپ بہت آسانی سے وہاں سے نکل جائیں، تھوڑا وہاں سے دور ہو کر کے نکلیں، بالکل قریب کو نکلیں۔ جتنے زیادہ قریب کو آپ جائیں گے اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اور آپ کو اپنی نظر کو نیچی رکھنی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، کسی سے بات کرنا منع ہے، اسی طرح طواف میں بھی آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ عورتیں بھی ساتھ میں رہتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، بدن کو بھی بچانے کی کوشش کریں، نظر کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں۔ وہاں اگر کوئی بھی ایسی غلطی ہوئی تو وہاں فوراً بھی سزا مل جاتی ہے۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے غلط عورت کو دیکھ رہا تھا کہ کعبے میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس آدمی کو تھپڑ پڑا کہ اس کی آنکھ نکل کر باہر گر گئی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے، اس لیے آپ کو بہت ہی ایمانداری اور امانت کے ساتھ آپ کو طواف کرنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ حضرات نے جو سوال کیے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ خالد رحمانی بھائی نے کہا ہے کہ 600 ریال کی قربانی ہے مدرسہ سہولتیہ میں۔ خالد بھائی، آپ سب سے پہلے یہ وضاحت کریں کہ کیا آپ مدرسہ سہولتیہ میں گئے تھے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حقیقت میں آپ وہاں گئے تھے اور 600 ریال کی قربانی میں بتائی ہے
دیکھیے ہم 2019 میں حج میں گئے تھے، اس وقت 350 اور 400 کی قربانی تھی، جب سے مہنگائی ڈبل ہو گئی، لیکن پھر بھی 600 ریال کی بھی اگر قربانی وہاں ہے، ہم نے مان لی اگر آپ وہاں گئے ہوں گے تو 600 ریال میں بھی یہ تقریباً 12-13 ہزار روپے کی 13 ہزار روپے کی تقریباً یہ قربانی آپ کو پڑے گی۔ تو جو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ تو 16 ہزار سے بھی اوپر ہے، اس میں پھر بھی فائدہ ہے اور اس میں آپ سکون سے کنکر مار سکتے ہو۔ تو اگر آپ وہاں نہیں گئے ہیں تو مجھے وہاں جائیں اور جا کر کے پوچھیں، اگر آپ گئے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں کہ ہاں میں گیا تھا، میں نے معلوم کیا ہے۔ اسی طرح سے شبینہ خاتون بہن نے کہا ہے کہ مینا جانے کے لیے کیا کیا ضروری سامان بیگ میں لے جانا ہے۔ دیکھیے مینا میں آپ بالکل ہلکے پھلکے جائیں، آپ جتنا زیادہ سامان وہاں لے جائیں گے اتنا ہی آپ پریشان رہیں گے۔ مجھے بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی، سمجھائی جاتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم لے جاتے ہیں سامان لیکن وہاں جا کر جو پریشانی ہوتی ہے، بس یہ گدھے کی طرح وزن کو ڈھونا، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں آپ 2 جوڑی کپڑے رکھ لیں، 2 احرام رکھ لیں، اور جو ضرورت کی چیزیں مثلا مسواک ہے، اس طرح کی چیز رکھ لیں، اور ایک چادر لے لیں اوڑھنے کے لیے، تکیے کی اگر آپ کو عادت ہے تکیہ لے لیں، تو اس طرح کا سامان لے لیں۔ اور کھانے کا سامان تو وہاں بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ لینا بھی چاہیں تو سوکھا سامان لینا، نمکین وغیرہ لے لی، چنے وغیرہ لے لیے، اور اگر آپ کے پاس پانی کا لوٹا ہو تو ضرور لے جانا، کیونکہ وضو کرنے میں وہاں بڑی دقت ہوتی ہے۔ جو ٹنکی رہتی ہے ان میں بہت کم پانی آتا ہے، اور ٹنکی 5-4 ہوتی ہے اور بھیڑ لگی رہتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کرتے ہیں، جو جگہ جگہ جو ہے واٹر کولر رکھے رہتے ہیں، ان میں سے لوٹا بھر کے اپنی وضو کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کرا دیتے ہیں۔ یا وہاں بھی جو ہے لوٹے کی شکل میں ایک جو ہے پنی آپ دیکھو گے، جو ایسی پنی ہوتی ہے بند، جس کے اوپر ڈھکن بھی ہوتا ہے، وہ تقریباً 10-15 ریال میں مل جاتی ہے، آپ وہ لے لیں، وہ بھی لوٹے کا کام بڑھیا کرتی ہے، آپ اسے بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا سامان آپ کو لے جانا ہے، جتنا کم سے کم آپ لے جا سکے، زیادہ سامان نہ لے جائیں۔ اسی طرح مہدی حسن بھائی نے کہا ہے کہ حضرت مدرسہ سولتیہ میں قربانی کے جانور رہتے ہیں یا پھر بازار سے خرید کر جاؤں؟ بھائی آپ کو نہیں خریدنا ہے، مدرسہ سولتیہ میں آپ پیسے جمع کریں گے، وہ جانور خود بازار سے خرید کر لائیں گے۔ آپ تو پیسے دے کے وہاں نو ٹینشن ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ خود جانور خرید کر وہاں دے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ خود جانور خریدیں گے تو خود ہی قربانی کر لیں، اس سے بہتر تو آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ مدرسہ سولتیہ جائیں، جو قربانی کی رقم بتائیں وہ جمع کرا دیں، اپنا نام پتہ لکھوا دیں، ان کا فون نمبر لے لیں تاکہ ان سے معلوم کر سکے کہ آپ کس وقت قربانی کرو گے۔ تو آپ کو جانور خرید کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ حضرات کے سوال تھے جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔